علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے گزشتہ نشست میں باب الوقت الذی یصلی فیہ الفجر اس باب کے پہلے حصے کو پڑھا تھا، جس میں فریق اول یعنی قائلین تغلیظ اور قائلین اسفار کے دلائل کو ذکر کیا گیا تھا۔ کیونکہ اس سلسلے میں امام طحاوی نے اپنی ایک مستقل رائے قائم کی ہے کہ نماز فجر کا افضل وقت کیا ہے۔ شواف مالکیہ کے یہاں تغلیظ ہے، اس کے دلائل کو باب کی پہلی فصل میں یعنی شروع میں پیش کیا گیا تھا، اور احناف کے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اسفار یہ افضل ہے۔ مطلب یہ ہے فریق اول کے یہاں تغلیظ میں شروع کر کے تغلیظ میں ہی ختم کر دینا یہ افضل ہے، اور امام اعظم کے یہاں اسفار میں شروع کر کے اسفار میں ہی ختم کر دینا یہ افضل ہے۔ یہ دونوں فریقوں کے دلائل گزشتہ نشست میں مکمل ہو چکے تھے۔ آج ہم امام طحاوی کا تبصرہ اور ان کی اپنی رائے ہے، اس رائے کو پڑھیں گے۔ چنانچہ امام طحاوی فرماتے ہیں، سبق ہمارا یہاں سے شروع ہوگا۔ قال ابو جعفر وليس في هذا وليس في شيء من هذه الآثار ولا فيما تقدمها دلیل على ان الافضل من ذلك ما هو۔ یہاں سے امام طحاوی کا تبصرہ سنیے۔ امام طحاوی ان تمام حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ شروع میں جو حدیثیں ذکر کی گئی تھیں وہ، یا پھر اسفار کی فضیلت میں جو حدیثیں ذکر کی گئی تھیں وہ، ان تمام حدیثوں میں دو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے۔ تغلیظ والی حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا کہ حضور نے تاریکی میں، فجر کی تاریکی میں نماز فجر شروع کی اور تاریکی میں ہی اس کو ختم کر دیا، اور اسفار والی حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی روشنی میں نماز کو شروع کیا اور روشنی میں ہی اس کو ختم کر دیا۔ لیکن امام طحاوی کہتے ہیں کہ ان تمام حدیثوں سے فضیلت کا وقت کون سا ہے اس پر کوئی دلالت نہیں ہوتی۔ فضیلت کا وقت کون سا ہے اس پر کوئی دلالت نہیں ہوتی۔ کس طریقے سے؟ امام جعفر کہتے ہیں، ابو جعفر طحاوی قال ابو جعفر وليس في شيء من هذه الآثار ولا فيما تقدمها دلیل على الافضل من ذلك ما هو۔ وليس فيها شيء من هذه الآثار، اور ان حدیثوں میں ولا فيما تقدمها اور جو اس سے پہلے گزری یعنی تغلیظ والی حدیثیں، دونوں قسم کی حدیثوں میں دلیل کوئی دلیل نہیں ہے علی الافضل من ذلك ما هو، اس بات پر کہ فجر کا افضل وقت کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنه قد يجوز ان يكون قد فعل شيئا وغيره افضل منه على التوسعة منه على امته، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، قد فعل شيئا آپ نے کوئی کام کیا، مثلا تغلیظ میں آپ نے نماز فجر ادا کی یا پھر اسفار میں نماز فجر ادا کی، تو حضور نے کوئی کام کیا وغیرہ افضل منہ، حالانکہ اس کام کے علاوہ دوسرا کام اس سے افضل ہے، لیکن آپ نے وہ کام کیوں کیا؟ علی التوسعۃ منہ علی امتہ، امت کے اوپر کشادگی پیدا کرنے کے لیے۔ لہذا نہ تغلیظ والی حدیث سے فضیلت کا وقت مقرر ہوتا ہے اور نہ اسفار والی حدیث سے فضیلت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ جیسے اب اس کی ایک مثال دی ہے امام طحاوی نے۔ مثال یہ دی ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وضو کے سلسلے میں دو عمل حضور سے منقول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا، لیکن مقام فضیلت کیا ہے؟ ہر عضو کو تین تین بار دھونا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس میں تغلیظ میں نماز ادا فرمائی،
تو تغلیس میں نماز ادا فرمانے سے تغلیس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح قائلین اسفار کی دلیلوں کو دیکھیں تو اس میں یہ بات ہے کہ حضور نے اسفار میں نماز ادا فرمائی، لیکن اسفار کی فضیلت کی صراحت ان حدیثوں میں نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ مقام فضیلت کچھ اور ہو، جیسا کہ وضو کے بیان میں ہم نے ذکر کیا کہ حضور نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا، تو یہ وسعت کے لیے، کشادگی کے لیے اور دفع حرج کے لیے کیا، لیکن افضل جو ہے وہ 3 وقت وضو کرنا ہے، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ گزشتہ دونوں قسم کی روایتوں سے صراحت کے ساتھ کسی ایک وقت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، نہ تغلیس کی نہ اسفار کی۔ اب امام طحاوی کہتے ہیں جب دونوں قسم کی حدیثوں سے کوئی ایک وقت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی تو ہم نے اب غور کیا ایسی حدیثوں کی طرف جو ان حدیثوں کے علاوہ ہیں، کیا ان میں کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے جو نماز فجر کے افضل ترین وقت کی صراحت کرتی ہو؟ تو ہم نے ایسی حدیثوں کی تلاش کی، چنانچہ ہماری تلاش کے بعد ہمیں کچھ ایسی روایتیں مل گئیں جن سے مقام فضیلت، یعنی فضیلت کا کون سا وقت ہے فجر کے پورے وقت میں افضل ترین وقت کیا ہے، اس وقت کی صراحت ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اب یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہی وقت ہے جو امام طحاوی کی اپنی رائے ہے۔ امام طحاوی کی رائے کیا ہے کہ نماز کو غلس میں فجر کی تاریکی میں شروع کیا جائے اور اسفار میں ختم کیا جائے، یہ امام طحاوی کی پسندیدہ رائے ہے۔ تو ایسی حدیثیں اب پیش کریں گے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ مقام فضیلت کا وقت کون سا ہے، اور ان روایتوں کو ہم پڑھیں گے، لیکن پہلے اس عبارت کا ہم پورا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْآثَارِ وَلَا فِي مَا تَقَدَّمَهَا، ان حدیثوں میں جو اسفار والی تھیں، وَلَا فِي مَا تَقَدَّمَهَا، اور نہ ان حدیثوں میں جو تغلیس والی تھیں، تو نہ ان میں نہ ان میں دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے علی الافضل من ذلک ما ہو، اس بات پر کہ فجر کا کون سا وقت افضل ہے۔ کیوں؟ لأنه قد يجوز ان يكون قد فعل شيئا وغيره افضل منه، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ حضور نے کوئی کام کیا حالانکہ اس کام کے علاوہ دوسرا کام اس سے افضل تھا، لیکن حضور نے وہ کام کیوں کیا؟ علی التوسعۃ منہ علی امتہ، امت پر کشادگی کرتے ہوئے کیا۔ تو حضور کے کرنے سے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ حضور صراحتاً اس کی فضیلت کا اعلان نہ فرما دیں، جیسے کہ کما توضا مرتن، جیسے کہ حضور نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا، ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ تو حضور کا یہ دھونا کس لیے تھا؟ امت پر وسعت کے لیے تھا، بیان جواز کے لیے تھا۔ وکان وضوءہ ثلاثا افضل من ذلک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ وضو کیا، یہ ایک ایک مرتبہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ خلاصہ کلام یہ گزشتہ روایتوں سے افضل ترین وقت ہے کیا ہے، اس پر کوئی صراحت نہیں ملتی۔ جب نہیں ملتی فأردنا ان ننظر فیما روی عنہ سوا هذه الآثار، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ہم غور کریں ان حدیثوں میں جو حضور سے ان کے علاوہ حدیثیں مروی ہیں، یعنی ان حدیثوں میں کیا ہے، ایک قسم کی حدیثوں میں تغلیس کی افضلیت ہے، دوسری قسم کی حدیثوں میں اسفار کی افضلیت ثابت کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے ایسی حدیثوں کی تلاش کی کہ جس میں ان کے علاوہ جو ہے دوسری چیز کی، دوسرے وقت کی فضیلت صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حل فیہا ما یدل علی الفضل فی ذلک من شیء، کیا ان حدیثوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو فجر کے افضل ترین وقت پر دلالت کرتی ہو؟ تو ہمیں اس سلسلے میں جو حدیثیں ملیں اس کو ہم یہاں نقل کر رہے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں فَإِذَا علی بن شیبہ، اب یہ وہ حدیثیں ہیں جو امام طحاوی اپنے رائے اور اپنے مسلک کی تائید میں پیش فرما رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی حدیث، فَإِذَا علی بن شیبہ قال قد حدثنا، یعنی علی بن شیبہ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی۔ قال، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان الثوری عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن محمود بن لبید عن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں۔ قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ اسفروا بالفجر، فجر کو روشن کر کے پڑھو، فکلما اسفرتم فہو اعظم للاجر، تو جب تم فجر کو روشن کر کے پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے زیادتی اجر کا سبب ہے۔ یا پھر حضور نے فرمایا لِأُجُورِكُمْ، تمہارے
ثوابوں کی زیادتی اسفار میں ہے، تو اس سے اسفار پر زیادتی ثواب کا وعدہ کیا گیا. ٹھیک ہے. حدثنا دوسری حدیث، حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا زہیر بن عباد قال حدثنا حفص بن میسرة عن زید بن اسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن قتادہ اپنی قوم کے انصاری صحابہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصبحوا بصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کو خوب صبح کر کے پڑھو. فما اصبحتم بها وهو اعظم للاجر، جب تم اچھی طرح صبح کرو گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا. یہ حدیث زیادتی ثواب کا اعلان کرتی ہے. کون سے وقت میں؟ اسفار میں. یہ حدیثیں پڑھتے چلے جائیے، اس کے بعد اس کا جو استدلال ہے امام طحاوی کی رائے کے مطابق وہ کیا جائے گا. آگے کی حدیث دیکھیے. حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید عن رافع بن خدیج، یہ وہی رافع بن خدیج صحابی، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر قالا ہے، دوسری روایت میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے نسخے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، نوروا بالفجر، فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو. فإنه اعظم للأجر، اس طرح پڑھو تو اس کا ثواب زیادہ ہے. فإنه اعظم للأجر، کیونکہ روشن کر کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. تو اس نسخے میں جو ہمارے سامنے ہے نوروا بالفجر ہے، دوسرے نسخے میں جو ہے اسفروا بالفجر ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اسفار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی اجر کا اعلان فرمایا. اور ایک حدیث دیکھیے. حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عاصم بن عمر اپنی قوم کے انصاری صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں. قالو، ان حضرات نے فرمایا، یہ صحابہ ہیں، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصبحوا بالصبح، تم فجر کی نماز کو خوب صبح کر کے پڑھو. فکلما اصبحتم بها فهو اعظم للاجر، جب بھی تم اچھی طرح صبح کر کے نماز پڑھو گے تو اس میں ثواب زیادہ ہوگا. یہ حدیث بھی زیادتی ثواب کی وجہ سے اسفار کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے. آگے کی حدیث دیکھیے. حدثنا بکر بن ادریس بن الحجاج قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن ابی داود عن زید بن اسلم عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبید عن رافع بن خدیج قال، رافع بن خدیج کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کی نماز کو خوب روشن کر کے پڑھو کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے. آگے کی حدیث دیکھیے. حدثنا علی بن معبد قال حدثنا شبابۃ بن سوار قال حدثنا ایوب بن سیار عن محمد بن المنکدر عن جابر عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عن بلال رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. حضرت بلال سے اسی قسم کی حدیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے کہ نوروا بالفجر. یہ تمام روایتیں ہیں جو حضرت بلال، حضرت رافع بن خدیج اور ان کے علاوہ جو ہیں رافع بن خدیج، انہی پر اس حدیث، ان تمام حدیثوں کا دار و مدار ہے. ان تمام حدیثوں پر غور کریے. ان تمام حدیثوں میں آپ نے دیکھا کہ حضور نے اسفار پر زیادتی اجر کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے. امام جعفر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. قال ابو جعفر، امام جعفر ابو جعفر طحاوی تبصرہ کرتے ہیں، ففی هذه الآثار الاخبار عن موضع الفضل وانه التنویر بالفجر. ان تمام حدیثوں میں
اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ فضیلت کا وقت کون سا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وَأَنَّهُ التَّنْوِيرُ بِالْفَجْرِ، کہ فضیلت والا وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھا جائے، فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھا جائے۔ ان تمام روایتوں میں یہ بتایا گیا کہ فضیلت کا وقت یہ ہے کہ فجر کو روشن کر کے پڑھا جائے، یعنی تنویر بالفجر کے اندر فضیلت ہے۔ وفی الآثار الأول التي في الفصلين الأولين الإخبار عن الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أي وقت ہو، اور پہلی دو فصلوں میں، وفی الآثار الأولی، اور ان پہلی حدیثوں میں جو پہلی دو فصلوں میں ہم ذکر کر آئے ہیں، یعنی شروع کے باب میں تغلیظ والی حدیثیں ذکر کی، دوسرے حصے میں اسفار والی حدیثیں ذکر کی، تو ان دونوں حدیثوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب چونکہ مصنف اپنی کتاب میں فصل کا لفظ تو نہیں بولتے ہیں، لیکن مراد یہی ہے کہ پہلے حصے میں یعنی باب کے آغاز میں جو حدیثیں بیان کی وہ مراد ہیں پہلی فصل سے، اور دوسری فصل سے اس سے ملحق جو حدیثیں ہیں اسفار والی وہ مراد ہیں۔ تو گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ شواف مالکیہ کی مستدل جو حدیثیں ہیں ان میں تغلیظ کا تذکرہ ہے، احناف کی جو حدیثیں اس میں اسفار کا تذکرہ ہے، تو ان دونوں حدیثوں کی طرف فی الفصلین الاولین سے اشارہ ہے۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں وفی الآثار الاول التی، اور ان پہلی حدیثوں میں جو پہلی دو فصلوں میں بیان کی گئی کیا ہے؟ الاخبار عن الوقت الذی، ان حدیثوں میں اس وقت کی خبر دی گئی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی۔ ای وقت ہوا، کہ وہ کون سا وقت ہے، یعنی پہلی دو قسم کی حدیثوں میں صرف اتنی بات کی خبر دی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن اوقات میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ پہلی حدیثوں میں یہ بتایا گیا تغلیظ میں ادا فرمائی، دوسری حدیثوں میں یہ بتایا گیا اسفار میں ادا فرمائی، لیکن ان دونوں قسم کی حدیثوں سے وقت کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی جو حدیثیں ہم ذکر کریں یہاں پر، نوّروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، یا نوّروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، یا اصبحوا بالصبح فكلما اصبحتم بها فهو اعظم للأجر، یہ جو حدیثیں ہیں ان سے صراحتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ فجر کا جو افضل ترین وقت ہے وہ تنویر بالفجر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ حدیثیں تنویر بالفجر کی فضیلت کو بتاتی ہیں، لیکن پہلی دو فصلوں میں جو حدیثیں گزری وہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ حضور نے اس وقت میں نماز ادا فرمائی۔ اب امام طحاوی کہتے ہیں فقط یجوز، تو یہ ممکن ہے ان یکون کان مرۃ یغلس، ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تاریکی میں فجر ادا فرماتے ہوں، ومرۃ یسفر علی التوسعۃ، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسفار میں نماز فجر ادا فرماتے ہوں، کس لیے؟ امت پر وسعت کرتے ہوئے۔ تو گزشتہ جو حدیثیں گزریں ان سے یہ بات صاحب یہ احتمال ہے ان کے اندر کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور نے تغلیظ میں نماز فجر ادا فرمائی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور نے اسفار میں نماز فجر ادا فرمائی ہو تاکہ امت پر آسانی ہو جائے، لیکن ان میں افضل کیا ہے اس کی طرف کوئی صراحت نہیں۔ والافضل من ذلك ما بینہ فی حدیث رافع بن رافع، اور افضل ترین وقت وہ ہے جو حضرت رافع بن خدیج کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تغلیظ میں بھی فجر ادا فرمائی، اسفار میں بھی ادا فرمائی، لیکن تصفیر میں تغلیظ میں یا اسفار میں ادا کرنے سے اس وقت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ فضیلت ان حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے جو رافع بن خدیج کی حدیث ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ افضل ترین وقت یہ ہے، تاکہ حتی لا تتضاد الآثار فی شیء من ذلک، تاکہ یہ حدیثیں آپس میں متضاد نہ ہوں۔ اس طریقے سے جو ہے تمام حدیثوں کے درمیان تطبیق یہ کی جا سکتی ہے، اور یہ تطبیق کا بہت بہتر طریقہ ہے کہ پہلے کی دونوں حدیثیں، دونوں قسم کی جو حدیثیں ہیں ان کو جو ہے مطلق وقت پر محمول کیا جائے، اور رافع بن خدیج کی جو حدیث ہے اس کو جو ہے فضیلت والے وقت پر محمول کیا جائے، اور اس طریقے سے حدیثوں کے اندر تطبیق ہو جائے گی۔ دیکھیے ہاں، فہذا وجہ ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب،
اور اس باب میں جو مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی یہ توجیہ ہے جو ہم نے بیان فرمائی ہے۔ آگے دیکھیے، وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَمَّن بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ۔ اب یہاں سے گویا کہ امام طحاوی اپنے مسلک کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اس کی تائید پیش کرتے ہیں۔ رافع بن خدیج کی حدیث کیا ہے؟ نَوِّرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ۔ اور امام طحاوی کا اپنا مسلک کیا ہے؟ تغلیس میں نماز کو شروع کیا جائے اور اسفار میں ختم کیا جائے۔ اب اس کی تائید میں امام طحاوی کچھ روایتیں پیش فرما رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَمَّن بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے اس سلسلے میں جو حدیثیں مروی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خُزَیمَةَ حَدَّثَنَا۔ دیکھیے، قال حدثنا حجاج بن المنہاری قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت منصور بن نمن المعتمری يحدث عن ابراہیم النخعی عن قرة عن حبان بن الحارث قال تسحرنا مع علی بن ابی طالب۔ اس حدیث سے امام طحاوی اپنا مسلک ثابت فرمائیں گے۔ مسلک کیا ان کا؟ تغلیس میں شروع کیا جائے نماز فجر کو اور اسفار میں ختم کیا جائے، یہ افضل ترین وقت ہے۔ ہاں، حبان بن حارث کہتے ہیں تسحرنا مع علی ابن ابی طالب، ہم نے حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ سحری کی، سحری کھائی یوں کہہ لیجئے۔ فلما فرغ من السحور امر المؤذن فاقام الصلاۃ، جب آپ سحری سے فارغ ہوئے تو آپ نے مؤذن کو حکم دیا اور اس نے نماز کے لیے اقامت کہی، نماز کے لیے اقامت کہی۔ یہ حدیث حضرت علی ابن ابی طالب کا عمل ہے جس کو حبان بن حارث نے نقل کیا۔ امام طحاوی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد تبصرہ کرتے ہیں، اس پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں ففی هذا الحدیث، اس حدیث میں یہ چیز واضح ہے، ان علی دخل فی الصلاۃ عند طلوع الفجر، کہ حضرت علی نے نماز کو شروع کیا تھا فجر کے بالکل ابتدائی وقت میں، یعنی تغلیس میں۔ سحر کرتے ہی اذان ہوئی اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی، تو گویا کہ ابتدائے فجر میں یعنی تغلیس میں، اندھیری میں، فجر کی تاریکی میں آپ نے نماز کو شروع کیا۔ دخل فی الصلاۃ عند طلوع الفجر، طلوع فجر کے ساتھ ہی آپ نماز شروع کریں۔ ولیس فی ذلک دلیل علی وقت خروجہ منہا ای وقت کانا، لیکن آپ نماز سے باہر کب نکلے اس حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی صرف اتنا ہے کہ سحری سے فارغ ہوتے ہی آپ نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا، تو تغلیس میں آپ نماز شروع کریں، یہ بات تو اس سے ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ دلیل اس میں نہیں ہے کہ آپ نماز سے نکلے تو کیا وقت تھا، تغلیس کا ٹائم تھا یا اسفار کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے۔ ولیس فی ذلک دلیل علی وقت خروجہ منہا ای وقت کانا، لیکن نماز سے نکلنے کا وقت آپ کا کون سا تھا اس بات پر اس حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا اب دونوں احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے فقد يحتمل ان يكون اطال فيها القراءة فادرك التغلیس والتنویر جميعا وذلك عندنا حسن، تو اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضرت علی نے تغلیس میں نماز کو شروع کیا اور اطال فیہ القراءۃ، اور اس میں لمبی قرأت کی، فادرک التغلیس والتنویر جميعا، اور اس طریقے سے آپ نے تغلیس اور تنویر، غلس اور اسفار دونوں کو پا لیا، یعنی تغلیس میں نماز شروع کرنے کے بعد آپ نے اسفار تک نماز کو پڑھایا، تو تغلیس اور تنویر دونوں کو آپ نے جمع کر لیا۔ وذالک عندنا حسن، اور یہی توجیہ ہمارے نزدیک، یہی احتمال یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک احتمال تو یہ ہے، حضرت علی کی حدیث سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ آپ نے تغلیس میں نماز کو شروع کیا، لیکن آپ نماز کو ختم کب کرے یہ اس حدیث سے معلوم نہیں ہوتا ہے، لہذا اس میں یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے لمبی قرأت کی ہو اور آپ تنویر تک نماز پڑھتے رہے، تو اس طریقے سے تغلیس اور تنویر دونوں کو آپ نے جمع کر لیا، اور یہی امام طحاوی رحمہ اللہ کا اپنا مذہب ہے۔ یہ احتمال یہاں آپ نے بیان کیا اپنے دماغ سے، اب اس احتمال کی تائید کے لیے آپ حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اس میں یہ احتمال آیا کہ
آپ نکلے کب، حضرت علی نماز سے فارغ کب ہوئے، یہ حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ کس وقت نکلے۔ احتمال تو یہ بھی ہے آپ نے قرأت کو لمبا کیا ہو اور تغلیس اور تنویر دونوں کو پا لیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مختصر قرأت کی ہو اور تغلیس میں ہی نماز سے فارغ ہو گئے ہوں، دونوں احتمال ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ احتمال زیادہ راجح ہے کہ آپ نے قرأت کو لمبا کیا اور تغلیس اور تنویر دونوں کو حاصل کر لیا، لیکن اس احتمال کی تائید ہم روایت سے کرتے ہیں۔ اب وہ روایت دیکھ لیجئے جس سے امام طحاوی اپنے پیش کردہ احتمال یا اپنی رائے کی تائید پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ هَلْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِن شَيْءٍ، یہ تو ہم احتمال ظاہر کیے، اب ہم نے یہ چاہا کہ ہم حضرت علی سے مروی روایات میں غور کریں، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس بات پر دلالت کرے جو احتمال ہم نے ظاہر کیا ہے، یعنی آپ نے قرأت کو لمبا کر کے تغلیس و تنویر دونوں کو جمع کر لیا ہو۔ فَإِذَا، تو ہمیں ایک حدیث ملی، فَإِذَا ابو بشر، یہ دیکھیے، فَإِذَا ابو بشر الرقی قد حدثنا، ابو بشر رقی نے ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ قال حدثنا شجاع بن الولید عن داود بن یزید الاودی عن ابیہ قال، وہ کہتے ہیں کان علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب، آگے دیکھیے یہ آ گیا، یصلی بن الفجر، ہمیں فجر کی نماز پڑھاتے تھے، ونحن نتراءى الشمس مخافة ان تكون قد طلعت، اور ہمیں یہ گمان گزرتا تھا کہیں سورج طلوع تو نہیں ہو گیا، ونحن نتراءى الشمس، اور ہم سورج کو دیکھتے تھے، مخافتا ان تکون قد طلعت، کہیں وہ طلوع تو نہیں ہو گیا، یعنی اتنا روشن کر کے، اتنی روشنی ہو جاتی تھی نماز پڑھتے پڑھتے کہ ہمیں خوف ہونے لگتا تھا کہیں سورج طلوع تو نہیں ہو گیا ہے۔ اب اس حدیث نے مطلع بالکل صاف کر دیا امام طحاوی کی رائے کے حق میں۔ فہاد الحدیث، امام طحاوی فرماتے ہیں، یہ دیکھیے، فہاد الحدیث یخبر عن انصرافہ، پہلی والی حدیث سے دخول کا وقت سمجھ میں آیا کہ آپ داخل ہوتے تھے تغلیس میں نماز کے اندر، لیکن اس سے انصراف، فراغت کب ہوتی تھی یہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ حدیث فہاد الحدیث یخبر عن انصرافہ، یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت علی نماز سے فارغ کب ہوتے تھے، انہ کان فی حال تنویر، کہ وہ خوب روشنی کی حالت میں، جب خوب روشن ہو جاتی صبح، جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تھے، فدل ذلک علی ما ذکرنا، لہذا یہ چیز ہمارے پیش کردہ احتمال کی تائید کرتی ہے، اور یہی ہمارے یہاں افضل ہے کہ تغلیس میں نماز فجر کو شروع کیا جائے اور تنویر میں اس کو ختم کیا جائے۔ امام طحاوی نے اپنے مذہب کی تائید بہت ہی پختہ انداز سے پیش کر دی ہے۔ اب اسی رائے کی تائید میں کچھ اور روایتیں ہیں جو یہاں ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے، وقد روی عنہ ایضا فی ذلک الامر بالاسفار، حضرت علی سے، عنہ کا مرجع حضرت علی سے اس مسئلے میں امر بالاسفار، یعنی اسفار کرنے کا حکم یہ مروی ہے فجر کے معاملے میں، جیسے حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن سعید بن عبید عن علی بن ربیعہ قال سمعت علی یقول، علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرماتے ہوئے سنا، یا قمبر، اے قمبر، اسفر اسفر، اے قمبر روشن کرو روشن کرو، یعنی نماز فجر کو روشن کر کے پڑھو۔ دوسری حدیث، حدثنا فہد قال حدثنا ابن الاصبہانی قال اخبرنا سیف بن ہارون البرجمی عن عبد الملک بن سلع الحمدانی عن عبد خیر قال کان علی، عبد خیر کہتے ہیں کان علی ینور بالفجر احیانا ویغلس بها احیانا، عبد خیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کبھی اندھیرے میں اور کبھی روشنی میں پڑھاتے تھے۔ فَيَحْتَمِلُ تَغْلِيسُهُ بِهَا أَن يَكُونَ تَغْلِيسًا يُدْرِكُ بِهِ الْإِسْفَارَ، اب یہ امام طحاوی کا تبصرہ ہے کہ اس میں دو باتیں آ گئی حضرت علی سے، ایک تو یہ کہ آپ روشنی میں پڑھاتے تھے، اور ایک یہ کبھی جو ہے آپ تغلیس میں پڑھاتے تھے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ آپ کا اندھیرے میں پڑھانا، فَيَحْتَمِلُ تَغْلِيسُهُ بِهَا،
بیہا کا مطلب نماز فجر. نماز فجر کا آپ کا تغلیس میں پڑھانا یہ احتمال رکھتا ہے ان یکون تغلیسا یدرک بہ الاسفار، کہ اس کے ساتھ روشنی کو پایا جا سکے. یعنی تغلیس میں پڑھانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شروع کرتے تھے نماز کو اندھیرے میں، فجر کی تاریکی میں، اور اس کے ذریعے آپ اسفار کو حاصل کرتے تھے، یعنی روشنی ہونے تک نماز فجر پڑھاتے تھے. آگے دیکھیے، وقد روی عن عمر بن الخطاب مثل ذلك، اور یہی چیز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے، ان سے بھی یہی چیز مروی ہے. دیکھیے حدیث، حدثنا فہد قال حدثنا ابن الاصبہانی قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حسین عن خرشۃ بن الحر قال، خرشہ بن حر کہتے ہیں، کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ینور بالفجر ویغلس، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر میں تنویر کو بھی اختیار کرتے تھے اور تغلیس بھی فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ جو ہیں روشنی میں بھی ینور بالفجری، نماز فجر کو روشنی کر کے پڑھتے تھے، ویغلس، اور تغلیس بھی اختیار فرماتے تھے، ویصلی فیما بین ذلک، اور ان دونوں کے بیچ میں آپ نماز فجر پڑھتے تھے. ویقرأ بسورۃ یوسف ویونس وقصار المثانی والمفصل، اس کی تھوڑی سی ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی. پہلے ہم یہاں ذکر کر دیں، اس حدیث کا ظاہری معنی تو یہی ہوا کہ حضرت عمر صبح کی روشنی میں بھی پڑھتے تھے اور اندھیرے میں بھی پڑھتے تھے اور اس کے درمیان بھی پڑھتے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ سورہ یوسف، سورہ یونس کے سارے مثانی اور مفصل کی تلاوت فرماتے تھے. یہ لفظ آئے ہیں کہ سارے مثانی اور مفصل، اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اس کی وضاحت سن لیجئے. دیکھیے، پورے قرآن کریم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ ہے السبع الطول، یعنی قرآن کریم کے بالکل شروع کی جو 7 صورتیں ہیں ان کو سبع الطوال یا سبع الطول کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت لمبی لمبی صورتیں ہیں. دوسرا حصہ ہے کہ ان 7 صورتوں کے بعد 11 صورتیں ذوات المعین کہی جاتی ہیں، یعنی ان کے اندر جو ہے 100 سے لے کر، یعنی 100 سے زیادہ آیتیں ہیں. یہ کل 18 صورتیں ہو گئیں. 7 صورتیں سبع الطوال اور 11 صورتیں ان کو جو ہے ذوات المعتین کہا جاتا ہے، ذوات المعین، یہ کل 18 ہو گئیں. اس کے 18 صورتوں کے بعد 20 صورتوں کو قصار المثانی کہا جاتا ہے. اس کی مقدار کیا ہے؟ سورہ حجرات تک پہنچتی ہے. یعنی 28 صورتوں کے بعد جو حصہ ہے سورہ حجرات تک، یہ کل 48 صورتیں ہیں. یہ 48 صورتیں ہو گئیں. تو ان 20 صورتوں کو جو سورہ حجرات تک ہیں ان کو قصار مثانی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ حجرات سے پہلے پہلے تک. یہ ہو گیا، یہ قصار مثانی، یعنی ان 18 صورتوں کے بعد جو 20 صورتیں سورہ حجرات تک ہیں. یہ 3 قسمیں ہوئیں. چوتھی قسم مفصلات، یعنی 48 صورتوں کے بعد آخری قرآن تک تمام صورتوں کو مفصلات سے تعبیر کرتے ہیں. اور پھر یہ مفصلات جو ہیں 3 قسموں پر ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. ٹھیک ہے، تو سورہ حجرات سے پھر بروج تک جو ہے یہ طوال مفصل ہے. اس کے بعد جو ہے لم یکن الذین کفروا تک یہ اوساط مفصل ہے. پھر لم یکن الذین کفروا سے لے کر والناس تک جو ہے یہ قصار مفصل ہے. اس طریقے سے قرآن کریم کی تقسیم کی جاتی ہے. اب اس حدیث پاک کو دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو حدیث امام طحاوی نے یہاں ذکر کی، کیا ذکر کی؟ ینور بالفجر ویغلس ویصلی فیما بین ذلک. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روشنی میں بھی فجر پڑھتے تھے اور اندھیرے میں بھی پڑھتے تھے، ان دونوں کے درمیان بھی پڑھتے تھے. اور یہ بات بیان کی وَيَقْرَأُ بِسُورَةِ يُوسُفَ وَيُونُسَ، اور آپ سورہ یوسف، سورہ یونس کی تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز میں. اور وَقِصَارِ الْمَثَانِي وَالْمُفَصَّل، اور قصار مثانی اور مفصل ان کی بھی تلاوت فرماتے تھے. یہ حدیث ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ آپ قصار مثانی سے پوری صورتیں،
مفصلات سے پوری پوری صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور نماز سے جب فراغت حاصل ہوتی تو سورج بالکل جو ہے طلوع ہونے کے قریب ہوتا تھا، طلوع ہونے کے قریب ہوتا تھا۔ یہ چیز آگے والی حدیث میں واضح ہو جائے۔ ابھی صرف اتنا ہی ہے، اس روایت کے اندر حضرت عمر روشنی میں بھی پڑھتے تھے، تاریکی میں بھی پڑھتے تھے، دونوں کے درمیان بھی پڑھتے تھے، اور یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عمر لمبی لمبی صورتیں فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے۔ اس حصے کو یاد رکھنا ضروری ہے استدلال کے لیے۔ دیکھیے امام طحاوی کہتے ہیں وقد رویت عنہ آثار متواترۃ، حضرت عمر سے ایسی کثیر حدیثیں مروی ہیں تدل علی انہ کان قد ینصرف من صلاتہ مسفرا، کہ جو حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ نماز فجر سے فارغ ہوتے تھے تو خوب روشنی پھیل جاتی تھی۔ اس قسم کی کثیر حدیثیں حضرت عمر کے حوالے سے منقول ہیں، جیسے کہ اب وہ حدیثیں دیکھ لیجئے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روشنی جب ہو جاتی جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تھے۔ جیسے پہلی حدیث حدثنا یونس، دیکھیے قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن هشام بن عروة عن ابي انه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلینا وراء عمر بن الخطاب صلاة الصبح۔ یہ کہتے ہیں، یہ کون ہیں؟ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ۔ یہ کہتے ہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز فجر پڑھے، ہم نے فجر کی نماز حضرت عمر کی اقتداء میں پڑھی۔ فقرأ فیہا بسورۃ یوسف وسورۃ الحج قراءۃ بطیئۃ، تو اس میں حضرت عمر نے سورہ یوسف اور سورہ حج کو آہستہ قرأت کے ساتھ تلاوت کیا، یعنی اس کو یوں کہ جلدی جلدی نہیں پڑھے بلکہ سکون سے پڑھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، کون؟ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں، فقلت میں نے کہا واللہ اذن لقد کان یقوم حین یطلع الفجر، تو میں نے کہا اللہ کی قسم پھر تو وہ طلوع فجر کے وقت یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، یعنی جیسی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت کھڑے ہوں گے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ دو ہو سکتے ہیں، ایک تو جو ہے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس صورت میں ہو سکتے ہیں جبکہ یہ کچھ قرأت ہونے کے بعد شریک ہوئے ہوں، اور اگر یہ شروع سے شریک تھے اقامت سے تو پھر کہنا چاہیے عروہ کے والد، ان سے چونکہ انہوں نے حدیث بیان کی، تو جب عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے یہ حدیث بیان کی کہ ہم حضرت عمر کے پاس فجر کی نماز پڑھے ان کے پیچھے، تو آپ نے اس میں سورہ یوسف اور سورہ حج کی بہت ہی ترتیل کے ساتھ قرأت کر کے آپ نماز پڑھے۔ تو میں نے کہا واللہ اذن لقد کان یقوم حین یطلع الفجر، تو اس خدا کی قسم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ فجر طلوع ہوتے ہی یعنی فجر کا وقت شروع ہوتے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ قال اجل، تو انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عمر نے نماز کو شروع کیا تغلیس میں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ لمبی لمبی صورتوں کی قرات، اور نماز کو ختم کب کیا؟ اسفار کے اندر۔ تو یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسفار میں نماز کو ختم کرتے تھے۔ امام طحاوی کے مذہب کی تائید پیش ہوتی ہے۔ آگے اور ایک حدیث دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو حدیث ہے وہ بھی امام طحاوی نے اپنے مسلک کی تائید میں پیش کی ہے۔ حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابن جریح عن ابن جریح قال حدثنا محمد بن یوسف قال سمعت السائب بن یزید، سائب بن یزید کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا صلیت خلف عمر الصبح، میں نے حضرت عمر کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، فقرأ فیہا بالبقرۃ، تو حضرت عمر بن خطاب نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ فلما انصرفوا استشرفوا الشمس، جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو سورج نکل رہا تھا۔ فلما انصرفوا استشرفوا الشمس فقالوا طلعت، جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج نکل رہا تھا، لوگوں نے کہا سورج طلوع ہو گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا لو طلعت لم نجدنا غافلین، تو آپ نے فرمایا
کہ اگر سورج طلوع ہو گیا تو ہمیں غافل نہیں پائے گا، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ سورج کب طلوع ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی کیا بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یہ تغلیس میں شروع کرنا بھی ثابت ہوتا ہے، اسفار میں ختم کرنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی امام طحاوی کا جو مذہب ہے، جو ان کی رائے ہے، پوری قوت کے ساتھ ان حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر سورہ بقرہ اگر پوری تلاوت فرما رہے ہیں تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کہ آپ تغلیس میں نماز فجر کو شروع کریں، اور اسفار کی دلیل تو حدیث پاک کے جملے خود ہیں، فلما انصرفوا استشرفوا الشمس فقالوا طلعت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ اسفار میں ہی نماز کو ختم کیا کرتے تھے۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئیں اس مضمون کی تائید کے لیے کہ حضرت عمر کا نماز سے خروج اسفار کے وقت ہوتا تھا۔ اور ایک حدیث دیکھیے، حدثنا، یہ ہو گیا، آگے حدیث دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال صلى بنا عمر صلاة الصبح فقرأ بني اسرائیل والکہف۔ یہ دیکھیے، زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، فقرأ بنی اسرائیل والکہف، اور آپ نے نماز میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی تلاوت فرمائی، حتی جعلت انظر الی جدر المسجد، حتیٰ کہ میں نے مسجد کی دیواروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کیوں دیکھنا شروع کر دیا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، حتی طلعت الشمس، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج طلوع تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو لمبی لمبی صورتیں پڑھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نماز کو شروع کیا گیا ہے تغلیس کے اندر۔ اور حتی جعلت انظر الی جدر المسجد حتی طلعت الشمس، یہ جملہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حضرت عمر کا نماز سے فارغ ہونا طلوع شمس کے بالکل قریب ہوتا تھا، اسفار میں ہوتا تھا۔ آگے حدیث دیکھیے، حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا مسعر قال اخبرنی عبد الملک بن میسرۃ عن زید بن وہب، زید بن وہب وہی اوپر کے راوی ہیں، قال قرأ عمر فی الصلاۃ الصبح بالکہف وبنی اسرائیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر میں سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمائی۔ تو اس کو جو بار بار بیان کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں سورہ کہف سورہ بنی اسرائیل تلاوت فرمائی، اس سے مقصد امام طحاوی کا یہی ہے کہ دیکھو تغلیس میں شروع کی گئی تھی نماز۔ اس کی اور ایک سند اسی چیز کے ثبوت کی، حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن ہشام بن عروۃ عن ابی عن عبد اللہ بن عامر ان عمر بن الخطاب قرأ فی الصبح بسورۃ الکہف وسورۃ یوسف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی فجر کی نماز میں سورہ کہف اور سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی۔ آگے کی حدیث دیکھیے، حدثنا محمد بن خزیمۃ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا بدیل بن میسرۃ عن عبد اللہ بن شقیق قال صلی بنا الاحنف بن قیس صلاة الصبح بعقول الکوفۃ فقرأ فی الرکعۃ الاولى الکہف وفی الثانیۃ بسورۃ یوسف قال وصلی بنا عمر صلاة الصبح فقرأ بہما فیہما۔ یہ دیکھیے، احنف بن قیس، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں صلی بنا الاحنف بن قیس صلاة الصبح، ہمیں احنف بن قیس نے فجر کی نماز پڑھائی، کہاں پر؟ بعقول الکوفۃ، مقام کیا تھا؟ عقول کوفہ، فقرأ فی الرکعۃ الاولى الکہف، تو پہلی رکعت میں احنف بن قیس نے سورہ کہف پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف، قال، اس کے بعد فرمایا وصلی بنا عمر صلاة الصبح فقرأ بہما فیہما، حضرت عمر نے بھی ہمیں فجر کی نماز پڑھائی تھی تو فجر کی نماز میں آپ نے انہی 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عمر بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال صلی بنا عمر بن الخطاب بمکۃ صلاة الفجر، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضرت عمر نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، فقرأ فی الرکعۃ الاولى بیوسف، تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ یوسف کو پڑھا، حتی بلغ وابیضت عیناہ من الحزن فہو قدیم، جب آپ اس آیت پر پہنچے جب آپ نے رکوع کیا، ثم رکع، پھر رکوع کیا، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فقرأ فی الرکعۃ الثانیہ بالنجم وسجد، پھر آپ نے دوسری رکعت میں جو ہے سورہ نجم کو پڑھا،
اب اس میں سجدہ آتا ہے، سجدہ کیا، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فقرأ اذا زلزلت الارض زلزالها، پھر آپ نے اس صورت کو پڑھا، ورفع صوته بالقراءة، اور آپ نے قرأت میں اپنی آواز کو بلند رکھا، حتى لو كان في الباد احد لاسمعه، یہاں تک کہ اگر وادی میں کوئی بھی ہوتا تو اس کو ضرور سنائی دیتا، یعنی اتنی بلند آواز تھی آپ کی کہ وادی میں کوئی ہوتا تو اسے ضرور سن لیتا کہ آپ نے کیا کیا پڑھا۔ اب یہاں دیکھیے کتنی لمبی حضرت عمر نے قرأت کی۔ پہلی رکعت میں سورہ یوسف، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ایک رکعت اس پر کر لیے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو آپ نے سورہ نجم کو پڑھا، اب نجم میں سجدہ ہے، سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اذا زلزلت الارض کو پڑھا تو اتنی لمبی قرأت آپ نے کی۔ تو یہ لمبی قرأت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے نماز فجر کو جو شروع کیا وہ تغلیس میں شروع کیا۔ اب اس کی ایک سند ہے نہیں اور ایک حدیث ہے اسی چیز کے حوالے سے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم التمیمی عن ابی انہ سلم عمر، ابراہیم تمیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے سلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفجر، حضرت عمر کے پیچھے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، فقرأ فی الرکعۃ الاولی بیوسف وفی الثانیۃ بالنجم فسجد، تو حضرت عمر نے پہلی رکعت میں سورہ یوسف کو پڑھا اور دوسری رکعت میں سورہ نجم کو پڑھا اور سجدہ کیا۔ آگے دیکھیے اسی کی ایک سند، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا ابي قال سمعت الاعمش يحدث عن ابراهيم التيمي عن حسين بن صبرة قال صلى بن عمر فذكر مثله، پھر اسی طریقے سے انہوں نے حدیث بیان فرمائی۔ ان تمام روایتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لمبی لمبی صورتیں نماز میں پڑھتے تھے، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تغلیس میں نماز کو شروع کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فلما انصرفوا استشرفوا الشمس فقالوا طلعت فقال لو طلعت لم نجدنا غافرین، کہ اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ سورج طلوع ہونے کے بالکل قریب ہو جاتا تھا۔ تو اس سے بالکل واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نماز شروع کرتے تھے تغلیس میں اور اسفار میں جو ہے نماز کو ختم کرتے تھے۔ دیکھیے قال ابو جعفر، یہ تمام حدیث نقل کرنے کے بعد امام طحاوی کہتے ہیں فلما روی ما ذکرنا عن عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کو ہم نے یہاں ذکر کر دیا، یہ تمام مرویات جس کا ہم نے ذکر کیا، ان تمام مرویات سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ جو ہے لمبی قرأتیں کرتے تھے اور اسفار میں ختم کرتے تھے۔ وفی حدیث عبداللہ بن عامر، اور حضرت عبداللہ بن عامر کی جو حدیث شروع میں گزری تھی اس میں یہ الفاظ تھے ان قراءتہ تلک کانت قراءۃ بطیۃ، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو قرأت کرتے تھے تو آپ جو ہے آہستہ قرأت کرتے تھے، یعنی آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے قرأت کرتے تھے۔ لم نرا واللہ اعلم، تو حضرت عبداللہ بن عامر سے یہ مروی ہے، آپ آرام آرام سے قرأت کرتے تھے، تو ہمارے خیال میں اب یہاں سے اپنا استدلال پیش کرتے ہیں۔ لم نرا واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں، یعنی ہمارا خیال ان یکون دخولہ فیہا اذ کانا الا بغلس، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ حضرت عمر نماز کو تغلیس میں شروع کرتے ہوں۔ ولا خروجہ کان منہا الا وقد اسفر اسفارا شدیدا، اور آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو مکمل طور پر روشنی ہو جاتی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تغلیس میں شروع کرنا، اسفار میں ختم کرنا، یہی نماز فجر کا افضل ترین وقت ہے۔ امام طحاوی نے اپنی رائے کی تائید بہت ہی خوبصورت اور مضبوط طریقے سے پیش فرما دی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ اور تائیدی روایات ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے سبق کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں۔ اب تک کی گفتگو خلاصہ یہ ہے کہ فریق اول شفافی اور مالکیہ کے یہاں تغلیس افضل ہے، احناف کے یہاں جو ہے اسفار افضل ہے۔ امام طحاوی نے اپنا قول اور اپنی رائے یہ ظاہر کی کہ تغلیس میں شروع کرنا، اسفار میں ختم کرنا یہ افضل ترین وقت ہے، اور اس کی تائید میں آپ نے خاص طور پر حضرت علی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کو اب تک پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کے جو ہے عمال کے ذریعے، آپ کے خطوط کے ذریعے بھی آپ اسی رائے کی تائید پیش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ تائید اور کچھ اعتراضات بھی ہیں بھی، ان تمام اعتراضات کو اور ما بقیہ تائیدات کو ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج سبق کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں، اور کل ہمارا جو سبق انشاءاللہ شروع ہوگا وہ یہیں سے، وَكَذَلِكَ كَانَ يَكْتُبُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ،
یہاں سے اپنے سبق کو ہم اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوگا. یہ آخری جو پہلی لائن ہے وَكَذَلِكَ كَانَ يَكْتُبُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ، یہاں سے انشاءاللہ تعالی کل سبق شروع کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین.